بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج عمران خان سے جرمنی کے ایک بہت بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ DW کے اینکر رچرڈ واکر نے انٹرویو لیا، اور اس انٹرویو میں اینکر نے عمران خان سے ان کے روس کے دورے کے حوالے سے، ان کے پیوٹن کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور پاکستان کے روس اور یوکرائن کی جنگ پر سٹینس کے حوالے سے سوالات کیے۔ عمران خان نے کیا زبردست جواب دیے، کس طرح سے اس اینکر کی دھجیاں اڑائیں، کس طرح سے بھارت اور کشمیر کا ذکر کیا جس پر اینکر اور عمران خان میں تکرار بھی ہوئی، تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو ناظرین، ایک بہت بڑے انٹرنیشنل ادارے DW کے چیف انٹرنیشنل ایڈیٹر رچرڈ واکر نے عمران خان کا انٹرویو لیا اور سٹارٹ میں عمران خان سے سوال کیا کہ یورپ میں جنگ ہو رہی ہے جس کی زد میں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے ہیں، دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت مشکل گھڑی ہے، کیا یہ سب دیکھتے ہوئے آپ روس کو کنڈیم کرنا شروع کریں گے؟ عمران خان نے کہا کہ رچرڈ، میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں اینٹی وار پرسن کے نام سے جانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بڑا جنگوں کا کرٹک کوئی نہیں، میں نے ہمیشہ جنگوں کی مخالفت کی ہے، کیونکہ جنگوں میں آپ جس مقصد کو اچیو کرنے جاتے ہیں وہ مقصد پورا ہو یا نہ ہو، باقی بہت سارے پرابلمز بن جاتے ہیں جو آپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بھلے وہ یوکرائن ہو یا عراق ہو یا افغانستان ہو۔ عمران خان نے اسے احساس دلایا کہ جنگیں تو تم لوگ کرتے ہو، میں تو مخالفت کرتا ہوں اور سوالات مجھ پر ایسے ہو رہے ہیں جیسے میں نے جنگیں کی ہوں، کیونکہ عمران خان نے جتنی بھی جنگیں یاد دلائیں وہ سب وہ جنگیں تھیں جو امریکہ نے چھیڑی تھیں، پاکستان نے نہیں اور نہ ہی روس نے۔ تو رچرڈ نے عمران خان کو روک کر سوال کیا کہ مجھے یہ سب کچھ یاد ہے، مجھے آپ کی 2003 کی لندن کی دھماکے دار تقریر بھی یاد ہے جو آپ نے عراق جنگ کے خلاف کی تھی، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یوکرائن جنگ کی مخالفت کیوں نہیں کر رہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ کیونکہ جب یوکرائن کی جنگ شروع ہوئی تھی تو میں پاکستان کا وزیر اعظم تھا، میری پہلی ریسپانسبلٹی میری عوام تھی، مجھے 22 کروڑ عوام نے منتخب کیا تھا، میں نے ان کا دیکھنا تھا، انہیں سستی گندم چاہیے، انہیں سستا پیٹرول چاہیے، انہیں گیس چاہیے، تبھی ہماری انڈسٹری بھی چلے گی اور ہم گرو کریں گے، تو میں نے سب سے پہلے عوام اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے۔ تو رچرڈ نے کہا کہ امریکہ بھی تو آپ کو بلینز آف ڈالرز کی امداد دیتا تھا، تو آپ عراق اور افغان جنگ میں اسے کیوں کنڈیم کرتے رہے؟ تب بھی آپ اپنی عوام کو دیکھتے کہ امداد مل رہی ہے، چلو ان کا بھلا ہو رہا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ امریکہ کی جنگیں مختلف تھیں، وہ ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی تھی، جتنی ہمیں امداد ملتی تھی اس سے 10 گنا زیادہ ہمیں نقصان ہوتا تھا، اور آج ہم جس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ امریکہ اور افغانستان کی جنگ کا اثر ہے جو ہم پر پڑا ہے۔ پھر رچرڈ نے پوچھا کہ جب آپ وہاں پہنچے، روس نے یوکرائن پر جنگ مسلط کر دی، کیا اس کے بعد بھی آپ اپنی وزٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جب روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو آپ وہاں پیوٹن کے ساتھ تھے؟ تو عمران خان نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ روس یوکرائن پر حملہ کر دے گا، اگر ہمیں پتا ہوتا تو میں وہاں کبھی نہ جاتا۔ تو رچرڈ نے کہا کہ رائٹرز نے خبر دے دی تھی کہ رشین ٹینکس یوکرائن کے بارڈر پر پہنچ گئے ہیں، اور پھر جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے کہا کہ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کہ میں اس وقت روس پہنچ گیا ہوں۔ تو عمران خان نے کہا کہ ناؤ لسن، میں سمجھاتا ہوں، کولڈ وار ایرا میں ہم مغرب کے اتحادی تھے اور بھارت نیوٹرل تھا، ہمیں ساری دنیا مغربی بلاک کا ممبر مانتی تھی، اور اس سے ہمیں کئی نقصانات ہوئے اور روس کو بھی ہوئے۔ اور یہ عمران خان نے کیوں کہا؟ کیونکہ روس اور افغانستان کی جنگ میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور روس کو افغانستان میں شکست دی تھی، جس سے سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور پھر 71 کی جنگ میں روس نے ہم سے بدلہ لیا جب بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا تھا، تب بھارت روس کا اتحادی تھا، روس نے بھارت کا ساتھ دیا، ہم امریکہ کے اتحادی تھے، ہم امریکہ کی راہ دیکھتے رہے، یعنی جب ہم امریکہ کے اتحادی ہوا کرتے تھے تب بھی بھارت کا ہی ساتھ دیا کرتا تھا امریکہ، تب بھی ہم یہ جان چکے تھے کہ امریکہ بھلائی بھارت کی ہی چاہتا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہماری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ہماری روس کے ساتھ دوستی ہو، ہمیں گیس ملے، ہمیں آئل ملے، ہماری انڈسٹری چلے، ہمارے لوگوں کو سستی انرجی ملے۔ اور جب میں روس پہنچا تو وہ ایک وقت تھا جب تاریخ بدل رہی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کہ میں اس وقت روس میں ہوں،
اور دوسرا ہمیں یہ تو پتہ نہیں تھا کہ روس میرے وزٹ کے دوران ہی جنگ مسلط کر دے گا. پھر بھی ہم سب یعنی پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈر سارے ادارے بیٹھے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے اب یہ سٹیپ نہیں اٹھایا, اب جا کر یہ دورہ کینسل کر دیا, تو شاید پھر ہمیں یہ موقع نہ ملے کہ ہم روس سے دوستی کر سکیں, یا شاید موقع ملا بھی تو دوبارہ سے کئی دہائیاں لگ جائیں. اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھنے لائق تھا. پہلے آپ کو تھوڑا سا کلپ بتاتے ہیں. What about Kashmir? Now, India has usurped the rights of the people of Kashmir. I'm sorry, Mr. Khan. Kashmir is a disputed territory between Pakistan and India. So it's very important. No, but it's very important. No, Richard. I'm sorry, but we're asking you a question about Russia here, very Mr. Khan. important. And I don't want you to do a sort of whataboutism talking about Kashmir. I would just like to ask one further question about your visit to Russia before we move on. No, Richard. I want to ask you this question. I first want to move on and talk about Kashmir. No, I'm sorry, Mr. Khan. I'm the person who asks questions they in this matter interview. to us. So what yes. about us? Yeah. Why? How about other people not worrying about our human rights and what matters to us? Why are we supposed to which are it's a European issue? So please have some Mr. balance Khan, in this. Mr. Khan, Don't just put us in a spot that you have to, because it's your issue, we have to take sides. Allow us the luxury to stay neutral so that we can look after our own people. My responsibility, I repeat again, are my 220 million people of Pakistan. Of course, we understand that, Mr. Khan, and nobody would question. ناظرین یہ سین کتنی دیر تک چلتا رہا اور اینکر نے عمران خان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے, لیکن عمران خان نے یہ بات کر کے چھوڑی کہ تم لوگ بھی تو دیکھ رہے ہو کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے. کیا تم لوگ بھارت کو کنڈیم کرتے ہو؟ کیا بھارت کے ساتھ تعلقات چھوڑ دیے ہیں کیونکہ تم لوگوں کے مفادات ہیں بھارت کے ساتھ؟ تم لوگوں نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں. تم لوگ اپنے لوگوں کے مفادات دیکھتے ہو, ہمارے لوگوں کے نہیں. تو ہم کیوں اپنے لوگوں سے پہلے تم لوگوں کے مفادات دیکھیں؟ ہمیں ہمارا فیصلہ لینے کا حق دو کہ ہم کس کی سائیڈ لیں اور کہاں نیوٹرل رہیں. تو اینکر نے کہا کہ بالکل یہ آپ کا حق ہے, اور ہم کون ہوتے ہیں آپ سے یہ حق چھیننے والے؟ ہم تو صرف پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. اور ناظرین یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. عمران خان نے آگے چل کر پھر کشمیر پر ڈیٹیل سے بات کی, تو وہ آپ کو آگے چل کر سناتے ہیں. تو ناظرین اس طرح کا دلیر لیڈر اس وقت دنیا میں ایک بھی نہیں ہے. پاکستان کی بات نہیں کر رہے, یہاں تو پرچیاں پڑھنے والے غلام ہیں. ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں عمران خان کے کیلیبر کا ایک لیڈر بھی نہیں ہے. طیب اردگان کی بڑی باتیں ہوا کرتی تھی, اس پہ تو ہم حیران ہیں. آواز اٹھاتا ہے, تھوڑی سی بات چیت کرتا ہے, ڈیل کرتا ہے, بدل جاتا ہے. ابھی حال ہی میں جو اس نے ڈیل کی اس پر پھر کبھی چل کر بات کریں گے. لیکن عمران خان جیسا لیڈر اس وقت دنیا میں ایک بھی نہیں ہے. اسی لیے تو عرب کے عوام, ترکی کے عوام, ملیشیا کے عوام, تمام مسلم دنیا کے عوام سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان واپس کب آئے گا. تو رچرڈ نے پھر اگلا سوال کیا, اور بڑا ڈر کر کیا, کیونکہ عمران خان اس وقت شدید غصے میں تھا, اور اس سوال کا جواب بھی پھر عمران خان نے غصے میں ہی دیا. رچرڈ نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ولادیمیر پوٹن کو آپ کو روک لینا چاہیے تھا, یا رشین میڈیا جیسے آپ کی پکچرز کو استعمال کر رہا تھا کہ جب روس یوکرائن پر حملہ کر رہا تھا تو آپ پوٹن کے ساتھ تھے؟ کیا روس امریکہ کو اشتعال دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھو تمہارا اتحادی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دیکھو جسے تم اپنا غلام سمجھتے ہو, آج وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو رچرڈ نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پوٹن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو عمران خان نے کہا کہ رچرڈ, ان دنوں خاص طور پر اس مہینے بہت سارے انٹرنیشنل لیڈرز رشیا کا دورہ کر رہے تھے, پوٹن سے ملاقاتیں کر رہے تھے, کیونکہ یہ ٹرپس مہینوں پہلے پلان کیے جاتے ہیں. ہاں مجھے پتا ہوتا کہ رات کو میں پہنچوں گا اور صبح روس حملہ کر دے گا, تو میں یہ وزٹ روک لیتا, ایز سمپل ایز دیٹ. تو ناظرین یہ اس انٹرویو کا پہلا پارٹ تھا. جو دوسرا پارٹ ہے اس میں عمران خان سے چین کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں ہوئیں, طالبان کے حوالے سے, اور خاص طور پر پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کے حوالے سے اینکر نے کیا سوالات کیے اور عمران خان نے کیا جوابات دیے. یہ آپ کو انٹرویو کے دوسرے حصے میں یعنی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاتے ہیں. وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیے گا, اس کا ایک ایک لفظ سننے والا ہے.
ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں